سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے واچ کری، جتنے بھی ہیٹرز تھے انہوں نے بھی دیکھا اور ان کے سوالوں کا جواب ان تک پہنچ گیا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد میں تو نہیں لگتا کہ ہاں وہ اور سوال کریں گے، اور سوال کریں گے تو اس کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ کامنٹس میں پڑھتی ہوں، میں رپلائی نہیں دے پا رہی تھی، لیکن ہاں کچھ لوگوں نے بہت اچھے اچھے کامنٹس بھی کرے تھے جن کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور ایک کامنٹس آیا تھا کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہے، تو ہاں میرا چینل مونیٹائز ہے، اور آپ سب کی بدولت اور آپ سب کی دعاؤں سے میرا چینل مونیٹائز ہے۔ آج میں جو یہاں تلک ہوں اور میرا چینل جو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو آپ سب کی بدولت سے یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، وہ آج ماشاءاللہ یہاں تلک پہنچ گیا ہے، آگے بھی پھل دے گا ہی انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ میں ایسی آگے بیٹھ جاتی ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جب محنت کرتا ہے اور اس کا اسے پھل ملتا ہے، جبھی وہ یہاں تلک پہنچتا ہے، اور ماشاءاللہ سے میرا پھل مجھے ملنے لگا ہے، تو اسی لیے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ ہر چیز کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو جوڑ کے رکھا ہے اور وہی راستہ دکھاتا بھی ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ میں یوٹیوب پر آئی ہوں، پتہ نہیں کیوں آئی ہوں، کتنا کماتی ہوں، سب کہتے تھے یوٹیوب کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، میں کہتی ہوں یوٹیوب پہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے من کی بات کسی سے کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے دل کے حال آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ راستہ دکھایا، کچھ تو سوچ کے دکھایا ہوگا۔ اور ایک کامنٹس آیا تھا کہ آپ کون سا استغفار پڑھتی ہیں، تو میں ان کا رپلائی بھی دوں گی، لیکن ہاں اگر وہ میری ویڈیو واچ کر رہی ہوں گی تو وہ ضرور دیکھ رہی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا استغفار میں پڑھتی ہوں، اور اسی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا۔ اور اس کی تعداد بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ایک ساتھ 1200 بار نہیں پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ 500 بار صبح میں پڑھ سکتے ہیں، اور 500 بار عصر میں، اور 500 بار یا 200 بار عشاء میں، جتنا ٹائم ملتا ہے آپ 1200 بار۔ دوسری یہ ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے اور اس کو پھل ملنے لگتا ہے نا، تو اللہ سے بھی ہمیں ہمیشہ شکرانہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے اگر ہم سے محنت کرائی تو اس کا پھل بھی دیا۔ آج کل ہم لوگوں نے کیسے کر رکھا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنی حاجت کے حساب سے ہی پڑھتے ہیں، جیسے کہ اگر آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی پڑ گئی ہے تو ہم فوراً استغفار کرنے لگیں گے، فوراً دعائیں پڑھنے لگیں گے، اور بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے نماز کو تو چھوڑ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرے گا آپ کی؟ آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ ہی استغفار پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو نماز جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو استغفار پڑھیں گے، تبھی اس کا پھل آپ کو بھی ملے گا، اور اس کا اجر ملے گا، اس کا کرشمہ دیکھنے کے لیے ملے گا۔ میری ماشاءاللہ سے نمازیں اللہ سے توبہ کر کے کہنی چاہیے کہ پوری چلتی ہیں، تو میں استغفار بھی اللہ سے یہی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھوں، اور اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں۔ جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں اسے استغفار پہ لگا دوں، اپنے کلام پاک پہ لگا دوں۔ آج کل ہم نے کلام پاک کو بھی کیسے کر رکھا ہے، جب کوئی پریشانی ہے تو اس میں سے ہم معنی دیکھتے ہیں، دعائیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے، اس کے لفظوں کو ہم ایسے نہیں پڑھتے جیسے کہ وہ اترا ہے۔ کبھی ہم غلط بھی پڑھتے ہیں، جلد بازی میں بھی پڑھتے ہیں، بیچ بیچ میں فون بھی دیکھتے ہیں، بیچ بیچ میں کال اٹینڈ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نا غلط ہے۔ جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو اس کے معنوں کو سمجھو، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے اوپر قرآن شریف نازل کیا ہے، تو ہمارے لیے کچھ ہدایتیں بھی بھیجی ہیں اس نے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچ سمجھ کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہمیں زندگی دینے کے ٹائم اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا، تو ہم وظیفہ پڑھنے کے ٹائم پہ کیوں کسی سے پوچھیں۔ اور استغفار کا وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے کسی سے اجازت نہیں لے سکتے، آپ اپنے من سے اجازت لے سکتے، اپنے دل سے اجازت لے سکتے، اپنے آپ سے اجازت لے سکتے، اور پھر زیادہ سے زیادہ تعداد میں استغفار پڑھیں۔ میں نے ہمیشہ سے نا یہ چیز جانی ہے کہ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور برا ہوتا ہی ہے، تو کسی کے لیے بھی نا اگر ہم اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی نہ سوچیں۔ جو جیسی زندگی جی رہا ہے جینے دے، لیکن اس سے زیادہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آخرت کے بارے میں اگر ہم سوچنے لگیں گے نا تو ہم سب کے بارے میں برا سوچنا ہی بند کر دیں گے۔ دیکھیں زندگی جو ہے ہر ایک سانس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک سانس اور ایک آس کب ٹوٹ جائے کچھ پتہ نہیں، تو اسی لیے زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے اوپر توجہ دے، اپنے کام پہ توجہ دے۔ ہم دنیا سے فون پہ باتیں کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ادھر کی خیر خبر لے رہے ہیں، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کا کیا ہو رہا ہے،
جیسے کہ ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں اور شہر کی خبر لے رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں تو زیادہ تر گاؤں سے خبر لے جاتی ہے نا، کہ فلاں کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے، ہاں میں نے بھی ایسا سنا تھا، یہ بات ہو رہی تھی. یہ سارے اعمال آپ کے اعمال نامہ میں جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ساری غیبت ہے، ساری برائی ہے جو آپ اپنے اعمال نامے میں جمع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں سوچیں کہ جب یہ سانس ٹوٹے گی اور ایک آنس ٹوٹے گی اور آپ کے اوپر آخری درود اور فاتحہ پڑھا جائے گا اور آخری سلام دیا جائے گا اور آخری بار آپ کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں بھیجا جائے گا جہاں نہ تو آپ کا بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ ساس نندے ہوں گی، کوئی نہیں ہوگا وہاں سوائے آپ اپنے اعمال کے، اپنے نماز کے اور اپنے قرآن شریف کے سوا. تو اسی لیے نا دنیا کو بہت جی لیا ہے، دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اچھا مکان بنا لیا ہے، اچھی دکان بنا لی ہے، کاروبار کھڑا کر لیا ہے، پر آخرت کی تیاری کر لی ہے آپ نے؟ نہیں نا. تو اسی لیے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. اور دنیا تو دیکھو فانی ہے، جانا سب کو ہے، ہمیں بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے نا آپ استغفار پڑھتے رہا کریں. آپ لیٹے ہیں، آپ نے 15 منٹ فون دیکھ لیا، آدھا گھنٹہ دیکھ لیا، تو کیا آپ 10 منٹ استغفار نہیں پڑھ سکتے؟ آپ سونے کے ٹائم پہ ریلس دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ اس ٹائم پہ استغفار پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، چاروں کول آیت الکرسی پڑھ کے نہیں سو سکتے؟ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ پہ آسان ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی. اور جب وہ بہار آئے گی نا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون ملتا ہے. میری زندگی کے اندر ہمیشہ ہلچل چلتی رہتی تھی، میں دنیا کی باتوں میں زیادہ آ جایا کرتی تھی، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ بول رہا ہے، میرے اوپر فرق پڑتا تھا. اب نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اللہ کو دل سے جانا اور اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو لگا دیا. تو جب سے میں نے یہ ساری چیزیں لگائی نا، تو جب سے مجھے اوپر سے فرق ہٹنا ہی شروع ہو گیا، دنیا کیا بول رہی ہے کیا نہیں. بولنے والے میرے پیچھے بھی بہت کچھ بول رہے ہیں اور میں نے چھوڑ رکھا ہے میں نے انہیں اللہ کے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ تم میرے بارے میں جتنی چاہے غیبت کرو، آخرت میں تمہیں ایک ایک کا حساب دینا ہوگا اور انشاءاللہ میرا اللہ ان سے حساب ضرور لے گا. تو بس اپنے آپ کو اللہ پہ لگا دیجئے. ایک کامنٹس آیا تھا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا کافی سال سے، مجھے سن کے بہت دکھ ہوا. اللہ آپ کو اس چیز کا صبر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پھر سے گود بھر دے اور آپ کو آپ کے بچے سے پھر سے نوازے اور کلکاریاں مارتے ہوئے آپ کی گود کے اندر آپ کا بچہ آئے. تو بس اللہ سے دعا کرتے رہے اور آپ استغفار پڑھیں اور نیت کر کے پڑھیں. انشاءاللہ دیکھنا آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی اور آپ کی گود پھر ہری بھری ہو جائے گی. پیاری پیاری دعاؤں میں آپ لوگ مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں. اور اسی طرح سے استغفار کرتے رہیں، دنیا کی غیبت کو چھوڑ دیں، دنیا داری کو چھوڑ دیں. قرآن شریف پڑھیں، دل سے پڑھیں، ایک ایک سورت کو دھیان سے دیکھ کے پڑھیں اور یہ سوچ لیں کہ کیا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیا یہ میرے زندگی کا آخری لفظ ہے جو میں ادا کر رہی ہوں.